دعا کی مقبولیت اور نافعیت۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل، فرمایا کہ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادثات اور پریشانیوں کے لیے جو نازل ہو چکے ہیں، ومما لم ينزل، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئے اگر آپ نے دعا کی ہے تو یہ ان کے لیے بھی نفع ہو جائے گی۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ سمجھیں، یعنی جو بلا اور مصیبتیں نازل نہیں ہوئی دعا کی وجہ سے ان کا خطرہ اور اندیشہ ٹل جائے گا، ان سے حفاظت ہو جائے گی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہو چکی ہیں اس کے دور کرنے کے لیے بھی دعا ہے اور انشاءاللہ نافع ہوگی۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم، سبحان اللہ۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت بڑا درجہ غایت میں حیا اور کرم کی صفت والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے حیا کرتے ہیں اذا رفع یدیہ، جب وہ ہاتھ اٹھائے ان یردہما صفرا، کہ اللہ ان کو خالی اٹھا دے۔ سبحان اللہ، اللہ حیا کرتے ہیں کوئی بندہ اس کا ہو، غلام رسول اللہ کا ہو، ہاتھ اٹھائے اور اللہ کچھ نہ عطا کرے، اس پہ اللہ حیا کرتے ہیں، اللہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویضرکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتلاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہارا بچاؤ کرے گا اور تمہیں بھرپور روزی دلائے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کیا کرو دن میں بھی اور رات میں بھی۔ کیوں؟ فإن الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا یہ جو دعا ہے خاص ہتھیار ہے، خاص طاقت رکھتا ہے۔ سمجھیے دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پہ ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہیں، اور وہ اپنے در کے سائل اور مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اور مجھے اللہ دے گا۔ ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک دعا پڑھنا۔ تو دعا جو کی جاتی ہے وہ دل سے، کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے پر تو نہیں قوت پرواز ضرور رکھتی ہے، تو جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی دعا کریں تو ایمان اور یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ نے میری اس دعا کو لازمی قبول کرنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ سبحان اللہ، یہ ایک دعا کے متعلق ہدایت کی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو اور دعا کرو موقنون بالاجابہ، کہ اس کی قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ نے میری دعا یقیناً قبول کرنی ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستجیب دعان، کبھی بھی اس دعا کو قبول نہیں کرتے، من قلب غافل اللہ، جو غافل دن سے بے پرواہ انسان کرتا ہے۔ ہاتھ یہاں اٹھائے ہوئے ہیں اور نگاہ پنکھے پہ پڑی ہوئی ہے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسی دعا بے جان اور بے روح ہوتی ہے۔ اصل دعا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنی ندامت کے آنسو بہائے، شرمندگی اپنے چہرے پہ ظاہر کرے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں روئے، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنائے۔ اگر اللہ سے یقین ہی اللہ میری سنتا ہی کوئی نہیں تو پھر اللہ نہیں سنیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ اگر کتے کی دعا سن کے فحش عورت کی بخشش کر سکتے ہیں، اللہ بلی کی بدعا سن کے ایک عبادت گزار عورت کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقول اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت ولیعظم مسألتہ ان یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ۔ سبحان اللہ، آپ سمجھیں، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو ایسا نہ کہے اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے بخش دے، اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھ پر رحمت نازل فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر روزی کھول دیں، کیوں؟ بلکہ اپنے عزم کے قطعیت کے ساتھ دعا مانگے، اللہ مجھے بخش دیں، اللہ مجھے رزق کی وسعت دیں، اور اللہ جل جلالہ مجھے جہنم سے بچا لیں۔ عاجزی، محتاجی، فقیری، گداگری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے کریم رب سے بغیر شک و تذبذب سے مانگے۔ یا آپ دیکھیں مانگنے والے سائل کتنی یقین سے آ کر بات کرتے ہیں کہ انسان نہ بھی دینا چاہ رہا ہو تو دے دیتے ہیں۔
اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے ملے گا، اور ہمیں اپنے رب سے یقین نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر دعاء فی الرخاء۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانی اور تنگیوں کے وقت اللہ جل جلالہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا ضرور کرے۔ یہ تجربہ ہے، جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دعا کے اندر روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے، اللہ کے کرم اس کی رحمت پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی دعا قدرتی طور پر جاندار ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر یہی بات سمجھائی ہے ہمیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں میری دعائیں قبول ہوں، اس کو چاہیے کہ خوشی کے لمحات میں اللہ جل جلالہ کو نہ بھولے۔ اگر نہیں بھولیں گے تو اللہ جل جلالہ مشکل کے لمحات میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے۔ دو احادیث مزید پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی۔ فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ فرمایا جلد بازی ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ دعا کرنا میرا اور آپ کا کام تھا، قبول کرنا اللہ جل جلالہ کی رحمت کے صدقے میں ہے۔ دعا کی اور ہم کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیا ہو، ابھی میں نے ہاتھ اٹھایا اور فوراً قبول ہو۔ ہم اپنی شکل تو اس قابل کریں۔ اللہ والوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، وہ اللہ پہ قسم کھا دیتے ہیں، اللہ اسی ٹائم قسم پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے ولی تو بنیں، اللہ کے نیک بندے بنے تو صحیح، پھر ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، لوگوں اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیے وہی سب مومنوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے کہ اے رسولو تم کھاؤ پاک اور حلال غذا، عمل کرو صالح، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا اے ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب مال کھاؤ، حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے جسم اور کپڑے پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آسمان طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار اے میری پروردگار، یہ دعائیں کر رہا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حال کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ اکبر، اللہ محفظنا من۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے جسم کی۔ فرمایا کہ فانا یستجاب لذلک، اب ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی خوراکیں اور اپنی یہ چیزیں پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔